بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ 9 ذی الحجہ سے ہی ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ ایام تشریق کیسے کہتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ سے بعد نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی کہ 9، 10، 11، 12 اور 13، گویا کہ یہ 4 دن کی 20 نمازیں اور 13ویں دن کی یعنی کہ 3 نمازیں، یہ ٹوٹل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان 23 نمازوں کے فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہنا، یہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ہر ایمان والے پر لازم اور ضروری ہے، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں۔ وہ خواتین گھروں میں اگر محارم موجود ہیں، غیر محارم نہیں ہیں، تو وہ بھی بلند آواز سے ایک بار یعنی کہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہیں گے۔ یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ آخر یہ تکبیرات تشریق کیوں پڑھی جاتی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات کیوں اتنے پسند ہیں، تو اس کے بارے میں ناظرین کرام اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کی سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا امتحان لیا کہ فرمایا سب سے قیمتی چیز، سبحان اللہ، سب سے پیاری جو تمہیں محبوب ہے وہ ہمارے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کچھ قربان کر دیا، پھر حکم ہوا سب سے محبوب چیز، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے اور اللہ کا حکم تھا۔ بہرحال وہ واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن آسمان دنیا نے، فرشتوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ زمین پر ایک باپ اپنے بچے کو لٹا رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اور اللہ اکبر ذبح کرنے کے لیے چھری گردن پر رکھ دی ہے۔ اب یہ ایسا منظر ہے کہ فرشتوں نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ منظر دیکھا فرشتوں نے بھی، تو فوراً فرشتوں نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی یہ ندا سنی تو فوراً سبحان اللہ یہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو پھر یہ زبان پر کہا، زبان سے یہ جاری ہوا لا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے رب العالمین کے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہمارا معبود ہے، اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد کہا وللہ الحمد، سبحان اللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کے اور اس کے ساتھ سبحان اللہ اپنے محبوب پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم ان دنوں میں، کیونکہ انہی دنوں کے اندر سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی امتحان لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا یاد ابراہیمی تو ہے، سبحان اللہ، طواف دیکھیں، بیت اللہ کی تعمیر دیکھیں، صفا مروہ میں دیکھیں، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب سے خوب تک جو ہے یوم عرفہ میں عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ مسجد میں باجماعت نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر بھی یہ 1 رکعت رہ گئی، جتنی بھی آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی، اگر سب مقتدیوں نے ایک ساتھ، کبھی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب بھول جاتے ہیں، تو آپ نے زور سے بلند آواز سے کہہ دینا ہے، تو امام صاحب کو بھی یاد آ جائے گا، وہ بھی پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو وہ اپنی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے ان کا کہنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ تو کیا ہے، بعد نماز فجر 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کی بعد نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی بعد نماز عصر تک 23 نمازیں ہو جائیں گی، یعنی کہ 9، 10، 11، 12 اور 12 تک یہ 20 نمازیں ہو گئیں، اور 13 تک جو ہے یہ 23 نمازیں ہو جائیں گی، یعنی فجر، ظہر، عصر۔ تو یہ 23 نمازوں کے بعد آپ نے بلند آواز سے کہنا سب پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو میں اپنی جانب سے اور تمام امت مسلمہ کی جانب سے سبھی کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر یوم العرفہ میری والدہ کا یوم وصال ہے، حال ہی میں میری خالہ صاحبہ کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کا اہتمام کیجیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص میرے والد گرامی کی صحت کے لیے، اور میرے سب بھائیوں کے دین پر استقامت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح مل جل کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب کے لیے میں ہمیشہ سے دعائیں کرتا ہوں، جو ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب کے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں میرے ساتھ رہتے ہیں، سب کے لیے میں ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میں آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی من جملہ تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح آنے والی زندگی میں ان عبادات کی برکات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔